قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ووالد الشديد وشباب وزینت المسجد والمنبر والفاتح أحد والخیبر قاسم اللہ وسقر مولانا ومولا الثقلین ابو الحسن والحسین علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب صلی اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد واصدق من الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق لائق تعریف ہے وہ ذات جس نے انسان کو خلق فرمایا، اور لائق تحسین ہے وہ ذات جس نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ احسان عظیم ہے اس پروردگار کا کہ جس نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ اتنے سارے احسانات کرنے کے بعد اس پروردگار عالم نے ایک ایسا احسان عظیم کر ڈالا کہ جس کے شکریہ کے طور پر اگر عمر خضر و نوح میسر ہو اور پوری زندگی سر سجدے میں رکھ کر اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار دی جائے تو پھر بھی شاید عمر کم پڑ جائے اور حق کے شکر ادا نہ ہو کہ اس پروردگار عالم نے آپ کے اور میرے دل کو علی کی محبت کے نور سے منور فرمایا۔ عزیزان گرامی، قدر مسلسل کل سے 2 دن سے میں آپ کی خدمت میں اللہ کی لالائب کتاب سے بے عیب آیت کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل اے میرے حبیب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی اجر دین کی تبلیغ پر نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربی، مگر ہاں چاہتے ہیں، اجرت چاہتے ہیں، اور وہ ہے مودۃ فی القربی۔ میرے اہل بیت سے مودت رکھو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیت 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ ایک جملہ منفیہ ہے اور ایک جملہ مثبت ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتے، منع کر دیا کہ کوئی اجرت نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا الا المودۃ فی القربی، نہیں چاہتے ہیں، اجرت چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مودۃ فی القربی۔ گزارش کر رہے ہیں کہ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والے حضرات کو جگہ مل سکے، تو سماعت پڑھتے رہیں، آگے ہوتے رہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 2 جملے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ ہم اجرت
نہیں چاہتے, کوئی اجرت نہیں چاہتے. پھر فرمایا نہیں اجرت چاہتے ہیں. پروردگار عالم نے یہ دو رخ والی گفتگو کیوں کی ہے؟ اجرت لینی تھی تو سیدھا سیدھا بولتے تھے کہ اجرت لینی ہے. نہیں لینی تھی تو صاف صاف کہہ دیتے کہ نہیں لینی. نہیں بھی لینی اور لینی بھی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ اجرا, کسی قسم کی دین کی تبلیغ پر اجرت نہیں چاہتے. پھر میں نے اللہ لفظ کو لگا کر یہ جو جملہ منفی تھا اس سے مثبت میں تبدیل کر دیا. فرمایا الا المودۃ فی القربى, نہیں چاہتے ہیں اجرت اور وہ مودت فی القربى ہے. پروردگار عالم نے یہ دو منفی اور مثبت جملے سے گفتگو کیوں کی؟ عربی کا ایک قاعدہ ہے, عربی زبان کا ایک قانون ہے. عربی زبان میں جب کوئی اہم بات کرنی ہو, جب کوئی تاکید کرنی ہو, جب کوئی ضروری بات کرنی ہو تو اس وقت یہ انداز اپنایا جاتا ہے. اس وقت جملہ مثبت, جملہ منفی اور مثبت کو ملا کر کے گفتگو کی جاتی ہے. فرمایا کو جب خیبر کے میدان میں, احد کے میدان میں فرمایا لا فتح الا علی, کوئی مرد مداح ہے ہی نہیں مگر علی. کوئی مرد مداح ہے ہی نہیں, میں نفی کرتی. لا فتح, کوئی مرد مداح نہیں ہے الا علی, اگر مرد مداح ہے تو وہ علی ہے. فرمایا لا سیف, کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار, اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے جب اپنے آپ کو منوانا چاہا تو یہی انداز بنایا. فرمایا آدم سے لے کر خاتم تک جتنی نبی آئے ان کو یہ کہا کہ اپنی اپنی امتوں کو جا کر کے یہ کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہیں اور فلاح پا جائیں. ہر نبی اپنی امت کو جا کر یہ کہے لا الہ الا اللہ اور فلاح پا. اب اس میں بھی اللہ نے یہی انداز بنایا, لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ, نہیں معبود ہے مگر وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ اللہ نے انداز اس لیے اپنایا کیونکہ ہر مسلمان سے اللہ کی عبودیت اور اس کی الوہیت کو منوانا اتنا ضروری تھا, انتہائی اتنا ضروری تھا کہ کوئی مسلمان تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی الوہیت اور اس کی معبودیت کا اقرار نہ کر دے. تو اسی انداز میں پھر اللہ نے یہ بات پہنچائی جملہ منفی اور مثبت کے ذریعے سے, تاکہ سننے والے کو اس کا ذہن ہوشیار ہو جائے کہ یہ جو جملہ منفی اور مثبت سے گفتگو کی جا رہی ہے یہ گفتگو کوئی عام گفتگو نہیں ہے بلکہ بہت ضروری اور بہت اہم گفتگو ہے. پھر یہی انداز پروردگار نے اپنایا آیت مقدس میں, جب اپنے آپ کو منوانا چاہا تب بھی یہی انداز اپنایا. پھر جب اہل بیت کو منوانا چاہا تب بھی یہی انداز اپنایا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا, ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہتے. پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى, نہیں مودت چاہتے ہیں, مودت فی القربى. پہلے جملہ منفی پھر جملہ مثبت. تو پروردگار عالم اگر آپ نے اہل بیت کو منوانا تھا کسی بھی انداز میں منوا دیتا, ہم مان لیتے. یہ اپنے جیسا انداز کیوں اپنایا؟ اگر اہل بیت کو ہی منوانا تھا تو کسی بھی انداز میں منوا دیتا. آپ نے نماز منوائی, ہم نے مان لی. آپ نے روزہ منوایا, ہم نے مان لیا. آپ نے حج منوائی, ہم نے مان لی. آپ نے زکوٰۃ منوائی, ہم نے مان لیا. آپ نے خوف منوایا, ہم نے مان لیا. آپ نے جہاد منوایا,
ہم نے مان لیا، آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر بنوایا، ہم نے مان لیا، پروردگار تو منواتا گیا، ہم مانتے گئے، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے کہا ہے، آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے کہا ہے، آپ نے کہا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے آئے ہیں، ہم نے یقین رکھا، ہم نے مانا۔ اگر تو اہل بیت کو بھی کسی اور انداز سے منوا دیتا تو ہم وہ بھی مان لیتے، پروردگار یہ اپنے جیسا انداز کیوں اپنایا؟ عجب نہیں کہ پروردگار کا یہ جواب ہے کہ میں مسلمانوں کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنا اللہ کو اللہ ماننا ضروری ہے اتنا اہل بیت کو ماننا ضروری ہے۔ مسلمان سمجھے کہ یہ جو ہم منوا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے فوائد، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس میں بتائیں گے۔ اچھا بھی اگر کوئی بندہ میں سے کھڑا ہو جائے اور کہے جناب اگر آپ اتنا ہی زور لگا رہے ہیں، اتنا بتا رہے ہیں کہ اہم بات ہے، ضروری بات ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ لا الہ کو مان لیتے ہیں، الا اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، آدھا جملہ مان لیتے ہیں، آدھا جملہ نہیں مانتے، لا الہ کو مان لیتے ہیں، الا اللہ کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو لا الہ کو مانے اور الا اللہ کا انکار کر دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک الا اللہ کا بھی اقرار نہ کرے۔ صرف لا الہ ماننے سے کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آیت میں بھی اگر کوئی بندہ یہ تو کہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا کو تو مانتا ہوں مگر الا المودۃ فی القربى کو نہیں مانتا، یعنی اجرت رسول کا انکار کرتے، جو اجرت رسول کا انکار کرے وہ آیت قرآنی کا انکار کرے گا، اور تمام مسلمانوں کا متفق کا فیصلہ ہے کہ جو بھی آیت قرآنی کا انکار کرے وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو تب تک ضروری ہے جب تک مودت فی القربى کی اجرت کو ادا کرے گا، جو الا المودۃ فی القربى پر بھی ایمان لائے گا۔ آپ کہیں گے جناب ٹھیک ہے اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں لا الہ کی بجائے ہم الا اللہ کو مان لیتے ہیں، لا الہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے پہلے والا جملہ مانا، بعد والا انکار کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے، تو ہم ایسا کرتے ہیں بعد والا مان لیتے ہیں، پہلے والا چھوڑ دیتے ہیں۔ الا اللہ کو تو مان لیتے ہیں لیکن لا الہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرے، مثال کے طور پر کوئی لا الہ کا انکار کرتے ہیں، الا اللہ کو مان لے، کیا مطلب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو تو معبود مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نمرود کو بھی خدا مانتا ہوں، میں اللہ کو تو معبود مانتا ہوں، فرعون کو بھی خدا مانتا ہوں، میں اللہ کو تو معبود مانتا ہوں لیکن آگ کی پرستش بھی کرتا ہوں، میں اللہ کو تو معبود مانتا ہوں، میں بتوں کی پوجا بھی کرتا ہوں، میں اللہ کو تو معبود مانتا ہوں، میں گائے کی پوجا بھی کرتا ہوں، میں اللہ کو تو معبود مانتا ہوں، میں سورج کی پرستش بھی کرتا ہوں، تو کیا اس عقیدے کو اللہ قبول کرے گا؟ میں مزید آسان کر دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی کو تو مانتا ہوں، مصطفیٰ کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد جتنے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا میں ان کا بھی انکار نہیں کرتا، ان کو بھی مانتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہم تو جناب سب کو مانتے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرتے، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، سب کو ماننے والے کسی کو ناراض نہیں کرتے، تو اللہ ایسے عقیدے رکھنے والے کو اس کا عقیدہ اس کے منہ پر مارے گا، اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ تو فرعون کا انکار بھی کرنا پڑے گا، اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو نمرود کا انکار بھی کرنا پڑے گا، اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کا انکار کرنا پڑے گا، اگر تو اللہ
اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، تو نبی کے مقابلے میں آنے والوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ بھائی اللہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو مانتے نہیں چلے گا، یہ منافقت ہے جی۔ قاتل کو بھی مانتے ہیں، مقتول کو بھی مانتے ہیں، قاتل بھی راضی ہے اللہ، مقتول بھی راضی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو اللہ ایسے بندے کے عقیدہ اس کے منہ پر مارتا ہے کہ تو منافق ہے جی۔ ایسا ہو نہیں، ایک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، یا حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا باطل، دو میں سے کوئی تو حق ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں محبت ہے تو اسے دلیل دینی پڑتی ہے۔ ہر دعوے کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، ہر دعوے کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں تو اسے دلیل دینی پڑتی ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ بھائی پانی کے 4 جانور ہیں، پانی کے 4 جانور ہیں، ہر جانور دعویٰ کرتا ہے کہ میں پانی سے محبت کرتا ہوں۔ کچھوا پانی کا جانور ہے، مینڈک پانی کا جانور ہے، اور مگرمچھ پانی کا جانور ہے، مچھلی پانی کا جانور ہے۔ یہ چاروں کہتے ہیں کہ ہم پانی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، اگر آپ پانی سے محبت کرتے ہو تو آپ کو اس دعوے کی دلیل دینی پڑے گی۔ کہا جناب کیا دلیل دیں؟ ہم نے کہا بھئی ایک ایک کر کے ان کو پانی سے جدا کیا جائے، ایک ایک کر کے پانی سے جدا کیا گئے۔ ہم نے مگرمچھ کو پانی سے جدا کیا، مگرمچھ زندہ رہا۔ ہم نے مینڈک کو پانی سے جدا کیا، مینڈک بھی زندہ رہا۔ ہم نے کچھوے کو پانی سے جدا کیا، کچھوا بھی زندہ رہا۔ ہم نے جیسے ہی مچھلی کو پانی سے جدا کیا، تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکی۔ بھئی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا دلیل دو، ہم نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ آپ نے ہمیں مدرسوں میں مارا، ہم مر گئے، لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑی۔ آپ نے مسجدوں میں مارا، ہم مر گئے، لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑی۔ آپ نے ہمیں جلوسوں میں مارا، ہم مر گئے، لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑی۔ نہ کبھی محبت اہل بیت چھوڑیں گے، اس لیے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم اہل بیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، اور جو کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں جی۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ان سے پتہ اعظم بھی نہیں ہوتے۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ محرم آتا ہے جناب، روڈوں پہ لے کے آتے ہیں، اور ہاں یہ میں جملہ چھوڑ گیا۔ اکثر لوگ اللہ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، یوسف کی محبت بتائی ہے۔ حضرت یوسف کی قرآن میں اللہ نے محبت بتائی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت یوسف کی محبت کو حضرت علی کی محبت سے ملانا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف کی محبت کو حضرت علی کی محبت سے ملانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا بھئی جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن ایک کام ضرور کرو کہ حضرت یوسف کی محبت کو علی کی محبت سے مت ملاؤ۔ کہا جناب کیوں نہ ملائیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یوسف وہ ہے جس کی محبت میں اگر انگلیاں کٹ جائیں تو پرواہ نہیں ہوتی، مگر علی وہ ہے جس کی محبت میں گلے بھی کٹ جائیں تو پرواہ نہیں ہوتی۔ محبت کرتے ہیں تو پھر اعتراض نہیں کرتے ہیں، پھر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب بھی محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا ہے، ادھر محبت بھی کرنا ہے۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں پھر اعتراض بھی، ہم بھی محبت کرتے ہیں پھر تنقید بھی۔ جناب محرم کے آتے ہی شیعہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، محرم کے آتے ہی شیعہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ گھر میں بیٹھو، قرآن خوانی کرو جی، نماز پڑھو، حسین کو ہدیہ کر دو، کچھ تو ملے گا، ثواب تو پہنچے گا۔
تمہارے سڑک پہ نکلنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا، نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، تلاوت کرنے کے بعد نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد حسین کو ہدیہ کر دو، کچھ تو ثواب حسین کے پاس پہنچے گا۔ تمہارے اس سڑک پر نکلنے سے حسین کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ہم نے کہا کہ پاسپورٹ بنواتا ہے، پاسپورٹ بنوانے کے بعد ویزا لگواتا ہے، ویزا لگوانے کے بعد تو ٹکٹ کرواتا ہے، ٹکٹ کروانے کے بعد تو سعودی عرب جاتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، وہاں پہ جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تجھے کہتا ہے کہ وہ دیکھ، وہ سامنے صفا پہاڑی ہے، یہ سامنے مروہ پہاڑی ہے، وہاں سے دوڑنا ہے، یہاں تک دوڑ لگانی ہے، یہاں سے دوڑنا ہے، وہاں تک دوڑ لگانی ہے، یہاں تک دوڑتے دوڑتے رہنا ہے۔ تو اگر آپ میں ہمت ہے تو اللہ کو کہہ دے کہ بھائی میں تو آیا تھا عبادت کرنے کے لیے، پروردگار میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، ہاجرہ کو ہدیہ کر دوں گا، اسماعیل کو ہدیہ کر دوں گا، ابراہیم کو ہدیہ کر دوں گا، نماز پڑھتا ہوں، ابراہیم کو ہدیہ کر دوں گا، ہاجرہ کو ہدیہ کر دوں گا، اسماعیل کو ہدیہ کر دوں گا، کچھ تو ثواب پہنچے گا۔ پروردگار یہ توڑانے سے ابراہیم کو کیا ملے گا؟ اسماعیل کو کیا ملے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کہے گا بندے کا پتر بن، جس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، تو میرے حکم پہ آیا ہے، تو جو میں کہوں گا تو نے وہ کرنا ہے۔ اگر میں کہوں تو دوڑ، تو تجھے دوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ میں اسماعیل کی نشانی بھی یاد رکھنی ہے، میں نے ہاجرہ کو بھی یاد رکھوانا ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہاجرہ کی بھی نشانی یاد رہے، اسماعیل کی بھی قربانی یاد رہے۔ بھئی ہم بھی سڑکوں پر نکل کر حسین حسین اس لیے کرتے ہیں کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ اگر یہ شیعہ حسین حسین نہ کرے تو آنے والی نسلوں کو یاد ہی نہیں رہے گا، قاتل کون تھا، مقتول۔ شیعہ ہی چھوڑ رہے ہیں، اور آپ نے تو غدیر بلا دیا تھا جی۔ اگر ہم حسین کے اس محرم میں بھی نہ نکلتے تو غدیر کی طرح تم محرم بھی بلا دیتے، تمہارا کیا بھروسہ ہے جی؟ آج قافلہ حسینی کوفہ کی طرف روانہ ہے۔ راستے میں لشکر یزید نے جس کا سربراہ تھا لشکر حسینی کو روکا۔ لشکر حسینی کو روکنے کے بعد اس کا رخ تبدیل کر دیا۔ اب رخ تبدیل ہے، قافلہ چل رہا ہے، لیکن نہیں معلوم منزل کون سی، منزل کا پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ ذرا لوگ چلتے چلتے تقدیر اس قافلے کو وہاں پر لے آئی جہاں انبیاء روتے ہوئے گزرے، جہاں سے اولیاء روتے ہوئے گزرے، جہاں پہ اوصیاء روتے ہوئے گزرے۔ چلتا ہوا قافلہ ایک دم جناب حسین کی ذوالجناح کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور ذوالجناح رک گیا، ذوالجناح رک گیا۔ امام نے چاہا کہ ذوالجناح کو آگے بڑھاؤں، لیکن ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ امام نے پھر کوشش کی کہ ذوالجناح آگے بڑھے، لیکن پھر بھی ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ تاریخ میں 2 مرتبہ ذوالجناح امام کے کہنے کے باوجود آگے نہیں بڑھا، اور یہ ذوالجناح وہ ذوالجناح ہے جو امام کے مزاج سے اتنا واقف ہے، اتنا واقف ہے کہ کبھی کبھار امام منزل نہیں بتاتے تھے، بس سوار ہو جاتے تھے، یہ ذوالجناح خود بخود لے جاتا تھا۔ اتنا مزاج سے واقف آج امام حسین کہہ رہے ذوالجناح قدم بڑھا، لیکن ذوالجناح قدم نہیں بڑھا رہا۔ تاریخ میں 2 مرتبہ ذوالجناح نے ایسا کیا، 2 مرتبہ قدم نہیں بڑھائے۔ ایک مرتبہ جب 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا پہنچا، ذوالجناح کے قدم رک گئے۔ حسین نے کہا ذوالجناح قدم بڑھا، لیکن ذوالجناح نے قدم نہیں بڑھایا۔
दूसरी मरतबा 10 मुहर्रम को जब सकीना 4 साल की सकीना ज़ुलजलाल के पाँव में लिपटी हुई थी और रो रो करके कह रही थी, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान में भेजा, इसलिए कि मैं सुबह से देख रही हूँ कि जो भी करबला मैदान में जाता है वो वापस नहीं आता। अज़ादारो, इमाम हुसैन ने फिर से सवारी बदली, जानवर बदला, दूसरे जानवर पे सवार हुए, दूसरा जानवर भी आगे ना बढ़ा, तीसरे पे सवार हुए, तीसरा भी आगे ना बढ़ा। रिवायत कहती है 7 जानवर इमाम ने तब्दील किए। जब 7वां भी आगे ना बढ़ा तो हज़रत हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास, जी आका, अब्बास, पता करो यहाँ पे करीब कौन सी आबादी है, उस आबादी के लोगों को बुला के लाओ, मैंने बात करनी है। ज़रारो बनी असद का कबीला साथ में रहता था और बनी असद के लोगों को हज़रत अब्बास ने बुलाया और वो आए। इमाम ने फरमाया, है बनी असद के लोगों, मुझे ये बताओ कि इस ज़मीन का नाम क्या है। किसी ने कहा, आपका इस ज़मीन का नाम शक्कुल फुरात है। इमाम ने फरमाया, कोई और नाम बताओ। तो कहा, किसी ने कहा कि इसका नाम गाज़रिया है। इमाम ने फरमाया, कोई और नाम बताओ। किसी ने कहा, मौला इसका नाम नैनवा है। इमाम ने पूछा, कोई इसका और नाम भी है। तो किसी एक बुजुर्ग ने आगे बढ़ के कहा कि मौला, हम बुजुर्गों से सुनते थे इसका एक नाम करबला भी है, करबला का नाम सुनना था। इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास, खेमे लगाओ, सवारियाँ रोको, बीवियों को उतारो, यही हमारी मंजिल है। ये कहना था इमाम का कि एक मतलब वो बुजुर्ग तड़प गया, तड़प के आगे बढ़ के कहता है, मौला, हाथ जोड़ के कहते हैं, मौला आपने अगर यहाँ पर ही रहना है तो मौला थोड़ा सा आगे जाकर एहतमाम करें, इस ज़मीन पर ना रुकें। अज़र सुनोगे, इमाम ने कहा कि क्यों ना रुकूं। कहा, ए मौला, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है यहाँ पर जितने भी नबी आए हैं, कोई जख्मी होकर गया है, किसी का खून यहाँ पे बहा है, मौला कोई भी यहाँ से खुश नहीं किया। अज़र सुनोगे, एक मरतबा इमाम ने कहा कि आए बुजुर्ग, तू तो सुना है ना तूने, मैं देख रहा हूँ कि 10 मुहर्रम को मेरा लाशा यहाँ पे बेगौर कफन पड़ा होगा, यहाँ पर मैं अली अकबर के बच्चे निकालूंगा, यहाँ पर मैं कासिम के टुकड़े चुनूंगा। एक गुफ्तगू हो रही थी, इधर से गुफ्तगू चल रही थी, इधर से जनाब अब्बास को हुक्म किया कि अब्बास खेमे लगाओ। अब्बास ने खेमे लगाना शुरू किए। एक खेमा लगाया पहला, उसमें जनाब ज़ैनब को बिठाया, दूसरा खेमा लगाया, उसमें जनाब रुकैया को बिठाया। अब्बास तीसरा खेमा लगा रहे थे कि अब जनाब ज़ैनब की घबराई हुई आवाज़ जनाब अब्बास के कानों पे पहुंची, भैया अब्बास जल्दी आओ। अब्बास दौड़ते हुए जनाब ज़ैनब के खेमे में पहुंचे। कहा, बहन ज़ैनब कैसे बुलाया है इतना जल्दी में? कहा, मेरे भैया हुसैन को बुलाओ। अब्बास ने हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन ने पूछा, जनाब ज़ैनब, मैं बनी असद के कबीले से गुफ्तगू कर रहा था, मुझे जरा बताओ इतना जल्दी में क्यों बुलाया? जनाब ज़ैनब ने हैरान होकर के पूछा, भैया अब्बास, भैया हुसैन, मुझे इतना बता दे इस जमीन का नाम क्या है? और मैं सुबह से जब से मैं इस खेमे में आई हूँ, मुझे किसी बीबी के रोने की आवाज मुसलसल आ रही है। ये आप बीबी की आवाज क्यों आ रही है? ये रोने वाली कौन है? एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, अगर ज़ैनब पहचाना नहीं, अरे ये हमारी माँ ज़हरा। बीबी ने कहा, बाबा मौला हुसैन, मुझे इतना तो बता दे कि अम्मा रो क्यों रही है? इमाम ने फरमाया, इसलिए रो रही है कि यही वो जमीन है जहाँ पर मेरा सर काटा जाएगा, जहाँ पर आपकी चादर लूटी जाएगी। इमाम ने गुफ्तगू कर रहे थे, वापस आए, वापस आकर बनी असद के कबीले से फिर गुफ्तगू करना शुरू की। गुफ्तगू के दौरान जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ बनी असद के मर्दों, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, बनी असद के कबीले वालों ने कहा कि मौला, ये आप जो मेहमान हैं हमारे, जितना टाइम भी यहाँ रहना चाहते हैं आप बेशक रहें। लेकिन इमाम ने फरमाया, नहीं, मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया, मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आया हूँ। इमाम ने जमीन खरीदी, जितनी कीमत थी उससे दुगनी कीमत देकर जमीन खरीदी। अब जब जमीन खरीद ली ना एक मरतबा फिर कहा, बनी असद के लोगों, ये जमीन मैं तुम्हें वापस करता हूँ,
لیکن میری دو شرطیں ہیں، دو شرطیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا بتائیے کون سی شرطیں ہیں؟ رو کر کے کہتے ہیں میری دو شرطیں یہ ہیں کہ جب واقعہ کربلا کے بعد کوئی یہاں پر زہر آئے تو اس زہر کو 3 دن تک مہمان رکھنا اور اسے کہنا کہ اے زہر حسین نے سب سے پہلے تمہیں یاد کیا تھا۔ عزیزانو مولا آپ کی دوسری شرط کون سی ہے؟ عزیزانو امام نے فرمایا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ اے بنی اسد قبیلے کے لوگوں، اے مردو، جب 11 محرم کا دن ہے نا، ارے تم اپنے اپنے گھروں سے نکل کے ارے میدان کربلا میں آ جانا اور آ کے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ عزیزانو یہ سننا تھا کہ مردوں نے آ بھری اور امام نے کہا کہ مردوں کو تم چلے جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ عورتیں آئی، امام نے فرمایا اے بنی اسد کی عورتوں مجھے پہچانو، میں فاطمہ کا لال ہوں، ارے تمہاری آقا زادی زینب کا بھائی ہوں۔ عزیزانو یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا اے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد ارے 11 محرم کو ارے ڈر جائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے ارے وہ میدان کربلا میں آ جانا، آ کر کے ارے ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ عزیزانو یہ اے بنی اسد کی عورتوں کو کہا کہ تم جاؤ۔ اس کے بعد بچوں کی طرف مخاطب ہوئے، کہا اے بنی اسد کے بچوں ارے میں بھی اصغر کا باپ ہوں، ارے میں بھی سکینہ کا باپ ہوں۔ عزیزانو امام نے فرمایا بنی اسد کے بچوں ارے جب 11 محرم کو ارے تمہارے مرد بھی ڈر جائیں، تمہاری عورتیں بھی ڈر جائیں تو تم کھیلنے کے بہانے ارے میدان کربلا میں آ جانا، ارے اپنے ہاتھ